افغانستان کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ پاکستانی فوج اب ڈٹ گئی ہے اور بڑا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ساتھ ہی جو پاک افغان بارڈر ہے اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں، کشیدگی برقرار ہے اور بھارت، چین اور امریکہ انٹری مار لی ہے۔ کیا کچھ ماجرا ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے بارڈرز کے اوپر افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ایک چل رہی ہے، اور کیا اعلان کیا ہے پاکستانی فوج کی جانب سے، کیوں ڈٹ گئی ہے جی۔ اور دوسرا، وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے اور حتمی فیصلہ سنا دیا ہے حکومت نے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اور دوسرا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور افغانستان جنگ کے حوالے سے انہوں نے بھی بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور کیا کچھ تفصیلات ہیں، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا میں آتا ہوں جی، جو ہمارے فیلڈ مارشل سعید آصف منیر ہیں، انہوں نے آج تفصیلی خطاب کیا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں جو پی ایم اے لانگ کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب تھی وہ ہوئی، اور اس میں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر نے تفصیلی خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی۔ ایک تو انہوں نے پراکسیز کا ذکر کیا، جو پراکسیز مختلف ممالک کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور دوسرا انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی، انڈیا کے حوالے سے بات کی، بڑی کھل کر انہوں نے گفتگو کی۔ میں تھوڑی سی چند ان کے جو خطاب انہوں نے کیا پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی پاکستان کے خلاف کوئی بھی پراکسی ہے اس کو خاک میں ملا دیں گے، اور اپنی زمین کا 1 انچ بھی جو حصہ ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ ساتھ انہوں نے بھارتی فوجی قیادت کو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ بھارتی فوجی قیادت یہ سن لے، اگر آپ نے دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت ہے، اس کا من گھڑت جو حفاظتی تصور ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر نے آج پیغام دیا ہے جی بھارت کو۔ اور ساتھ ہی مزید انہوں نے بھارتی فوجی قیادت کو کہا جی ہم خبردار کرتے ہیں کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جو 2 ممالک ہیں ان کے مابین جو جنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی، کوئی گنجائش نہیں ہے جنگ کی، اور اگر پاکستان جو بھارت ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان پھر بھی تیار ہے، کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کریں گے تو ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور ان کی سوچ سے بڑھ کے دیں گے۔ یاد رکھیں، واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں فیلڈ مارشل سعید آصف منیر نے یہ کہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو مختلف بیان بازی آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے بیان دیا، پھر ان کے آرمی چیف نے بیان دیا، پھر ایئر چیف نے بیان دیا، تو ان بیانوں کو دیکھتے ہوئے فیلڈ مارشل نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ جو بیان بازی ہے ان کی بیان بازی سے ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں، اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی جو فیصلہ کن جواب ہے وہ پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ باور کروایا کہ آپ کی یہ جو جارحیت یا کشیدگی ہوگی یہ نہ صرف ہمارے خطے کے لیے بلکہ باہر کے لیے بھی یہ تباہ کن نتائج سامنے آبویسلی آئیں گے اس کے۔ اور فیلڈ مارشل نے جی اب مزید تھوڑی سی انہوں نے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردانہ ان کا ذکر کیا کہ کوئی کسر جو ہمارے افسران ہیں فورسز کے جوان ہیں انہوں نے نہیں چھوڑی اس کے دفاع کے لیے وطن کے، لیکن انہوں نے کہا جی پھر ساتھ ذکر کیا دوبارہ سے کہ جو مارکہ حق میں افواج پاکستان کو عظیم فتح ملی، اس سے انہوں نے انڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے تمام لوگوں کو جو پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی فوجی قیادت کے خلاف، عسکری اداروں کے خلاف، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ ایک طرح کا پیغام بھی ہے کہ مارکہ حق میں جو افواج پاکستان کو عظیم فتح ملی اس سے ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس میں مزید اعتماد جو پاکستانی فوج کے اوپر ایک پیدا ہوا ہے ہماری قوم کو۔ اور پھر انہوں نے ازلی دشمن بھارت کو دوبارہ سے ذکر کیا مارکہ حق اور کہا کہ ہم نے رافیل مارے، ان کی جو بہت بڑا غرور تھا ان کا رافیل ان کا غرور خاک میں ملایا، اور نہ صرف انہوں نے رافیل کا ذکر کیا بلکہ انہوں نے S-400 سسٹم جو دفاعی سسٹم تھا ان کا اس کا بھی ذکر کیا۔ فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کے ہم کو بھی نشانہ بنایا اور زبردست طریقے سے ہم نے ان کو پھینٹی لگائی، جس کے بعد وہ امریکی صدر کے پاس پہنچ گئے اور اس کے بعد جنگ بندی کا آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں ہوئی۔ اچھا، آرمی چیف نے مزید یہ چیزیں بات کی، ساتھ انہوں نے کہا جی جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا اس کے حوالے بھی فیلڈ مارشل سعید آصف منیر نے اپنے خطاب میں ذکر کیا کہ جو ہمارا یہ معاہدہ ہے
سعودی عرب کے ساتھ وہ بھائی چارے کو مزید تقویت بھی دیتا ہے اور باضابطہ بناتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی طرف ایک قدم ہے، یہ فیلڈ مارشل سعید آصف الدین نے کہا۔ اور یہ آپ سمجھ جائیں کہ فیلڈ مارشل سعید آصف الدین نے انڈائریکٹلی اپنا یہ تمام لوگوں کو پیغام بھی دے دیا ہے کہ کوئی یہ سوچے گا کہ پاکستانی فوج یا پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ میلی آنکھ نکال دی جائے گی، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی یہ مسلح افواج پاکستانی عوام کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے جو دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پاکستانی فوج جو ہے وہ پیش کر سکے گی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں جی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، یاد رکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جی امن و امان کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں تھوڑی سی گفتگو ان کی اگر آپ کے سامنے رکھوں۔ انہوں نے کہا جی افغان سرزمین سے حملے اور افغانیوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے، افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملوں اور خوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوششوں کا جو ساتھ دینا ہے وہ تشویشناک امر ہے۔ اچھا، انہوں نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی، پاکستان نے دہشت گردی کے لیے آبویسلی جنگ میں جو ہزاروں قیمتی جانیں وہ نقصان ہوا، قیمتی جانوں کا مالی نقصان ہمارا ہوا، وہ انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم سے سوال ہوتا ہے کہ حکومت کب تک جو افغان مہاجرین ہیں ان کا بوجھ اٹھائے گی۔ اب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی موجود افغان باشندوں کی جلد وطن واپسی یقینی بنائی جائے، اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف وہ افغان باشندے رہیں گے جن کے پاس پاکستانی ویزا ہوگا۔ اب یہ اعلان حتمی ہے، فیلڈ مارشل سید آصف مدیر بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور یہ دو ٹوک اور واضح اعلان حکومت پاکستان کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ اب ان کا فیصلہ جو جانے کا ہے افغان مہاجرین کا وہ اٹل ہے، وہ طے ہے، وہ اپنے وطن واپس جائیں گے، جس کا ہم بار بار آپ کو ذکر کرتے آئے کہ حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر چکی اور یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خود بھی تصدیق کر لی ہے۔ اب میں تھوڑا سا مزید فیلڈ مارشل نے خطاب کی طرف دوبارہ آتا ہوں، تھوڑی سی ایک اور انہوں نے کہا جی افغان جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے لیے استعمال ہونا پریشان کن بھی ہے، اور ہم یہ زور دیتے ہیں کہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا جو انتخاب ہے وہ کریں، اور طالبان رجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ آبویسلی یہ جو فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، جو TTP ہو گئی، افغان طالبان ان کی آبویسلی پوری سرپرستی کر رہے ہیں، اور بھارت تمام تر چیزوں کی سرپرستی کرتا آ رہا ہے جی۔ تو واضح اور دو ٹوک پیغام آج فیلڈ مارشل سید آصف الدین نے تمام لوگوں کو دیا ہے۔ ساتھ انہوں نے مسئلہ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے فیلڈ مارشل اپنے خطاب میں یہ واضح طور پر بتایا کہ پاکستان کی جانب سے غزہ کے امن کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی، اور غزہ میں جو امن ہوا، جو تمام تر ممالک کے ساتھ ایک ثالثی کے لیے جو کردار تھا وہ پاکستان کو، انہوں نے وہ بھی ذکر کیا۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان نے بھرپور امن کے لیے کوشش کی اور الحمدللہ وہ امن یقینی بنایا گیا، اس چیز کا بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ذکر کیا۔ اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آ گئے جی، انہوں نے بڑے مزے کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی میں بعد میں آتا ہوں، سب سے پہلے ترجمان دفتر خارجہ نے واضح طور پر ایک بیان جاری کیا کہ کابل میں ایک گروہ طاقت کے بل پر اقتدار میں ہے، افغانستان میں رجیم تبدیلی ہماری پالیسی نہیں ہے۔ یاد رکھیں بہت سے عرصے میں جب سے یہ معاملات شروع ہوئے، کشیدگی ہوئی، تو اس کے بعد سے یہ باتیں چل رہی تھی، لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں رجیم تبدیلی ہماری پالیسی نہیں، افغانستان میں حکومت کی تبدیلی افغانوں کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ دو ٹوک الفاظ میں پاکستان نے اپنا موقف دہرا دیا ہے، اپنا موقف بتا دیا ہے، اور افغانستان سے سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ نہیں کرے، فریقین تعمیری مذاکرات کے ذریعے سنجیدہ کوششیں کریں۔ یہ واضح اور دو ٹوک موقف پاکستان نے دے دیا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ایک مرتبہ پھر سے پاک جو افغانستان کشیدگی ہے، جنگ ہے، اس کے حوالے سے کہہ دیا کہ یہ جنگ ہم جو لگی ہوئی ہے جی میں اس کو ختم کرانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کرانا پڑی تو میں اس کے لیے تیار بھی ہوں، اور یہ بہت آسان ہے میرے لیے۔ اور انہوں نے کہا جی یہ نوبل انعام کے لیے نہیں، میں صرف زندگی بچانے کے لیے جنگیں رکواتا ہوں، اور اس کے لیے بھی میں کوششیں کروں گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، میں کر لوں گا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جی جو اس وقت آپ کے سامنے تھی۔ اچھا، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کشیدگی کے حوالے سے، تو آج ایک اور بڑی اہم کارروائی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جو خارجیوں سینکڑوں جو ہلاکتیں ہیں آبویسلی خارجیوں کی وہ ہوئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ خارجی جو فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہیں، تمام تر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ انہوں نے ایک کارروائی کی ہے، بزدلانہ خودکش حملہ کیا ہے معصوم بچوں، معصوم عورتوں پر، اور اس میں جو یہ 17 اکتوبر کو یہ کارروائی ہوئی ہے۔ میر علی کا علاقہ جی شمالی وزیرستان میں، میر علی ہے، کھادی پوسٹ ہے،
यहाँ पर बुज़दिलाना ये हमला किया गया है। सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि 3 ख़वातीन और 2 बच्चे इसमें जाँ बाक हुए हैं। अब ये लोग इस हद तक आ गए हैं कि हमारे मासूम बच्चों और निहत्ते लोगों को ये निशाना बना रहे हैं। मासूम बच्चों को, औरतों को, किसी को भी ये नहीं बख्शे। ये कार्रवाई की गई है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से याद रखें, 2 टोक अल्फाज में बताया गया है कि इनको जहन्नुम हासिल करेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे जब तक हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम नहीं होता। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रखी हैं। इसी के साथ मुझे सदीक और नज़र को इजाज़त दीजिए। इजाज़त से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।